اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران سید الشہداء، ماتمداران امام حسین، مسلسل آپ حضرات مولا حسین کی مظلومی کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ ابھی کل کی بات تھی کہ فرش ہدا بچھایا تھا اور یہ چاہتے تھی، خواہشیں تھی کہ اس سال جی بھر کے حسین کا ماتم کریں گے، حسین کے اجڑے ہوئے گھر کو روئیں گے۔ بہت جلدی یہ دن گزر گئے، عاشور کا دن آ گیا۔ عزادارو، آپ نے کتنے شہیدوں کا نام سنا، کتنے شہیدوں کا ماتم کیا؟ 10 دن میں ہم نے صرف جناب حر اور ان کے بیٹوں کا ذکر کر دیا، بیٹے بھائی کا ذکر کیا، حبیب کا ذکر کیا، جون غلام حبشی کا ذکر کیا، اون محمد کے تابوتوں کی زیارت آپ نے کی، جناب قاسم کے پامال لاشے کا تذکرہ ہوا، عباس کے خون بھرے علم کا ذکر ہوا، علی اکبر ہائے 18 برس کا کڑیل جوان۔ عزادارو، آپ کو پتا ہے حسین علی اکبر کے لاشے پر کس طرح سے گئے ہیں؟ پدر بر لاشے پسر، زانو بزانو رفیق۔ آپ رو رہے تھے، میں پورا منظر مصائب کا پڑھ نہیں پایا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو مصائب پورے پڑھ بھی نہیں پاتے، لیکن ہائے حسین، ایک دو پہر میں بھرا گھر اجڑ گیا، ایک ایک لاشے پر حسین گئے۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو، حسین علی اکبر کا لاشا جب خیمے میں لائے ہیں نا، یہ روایت کم پڑھی جاتی ہے، لیکن زینب خیمے سے نکل آئی تھی علی اکبر کے لاشے کو لینے کے لیے، اس لیے کہ جانتی تھی کہ میرا بھیا علی اکبر کو کیسے لائے گا۔ مائیں بہنیں مجلس سن رہی ہیں، یقیناً ماں کا دل کیا ہوتا ہے۔ حسین معصوم ہے، لیکن لیلا، میں جملے کیسے کہوں کہ جب علی اکبر کے لاشے پر حسین یہ کہہ دے کہ علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تو جب باپ کا یہ عالم ہے، تو جب یہ لاشا خیمے میں پہنچا ہے نا، لاش اکبر پہ سب آ گئے، ماں نہیں آئی۔ کہا گیا فضہ ذرا خبر لو لیلا کہاں ہے۔ اب جو جناب فضہ گئی، دیکھا جناب لیلا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھر رہی ہیں۔ کہا بی بی آپ کا انتظار ہو رہا ہے، پرسہ دینا ہے، جزاکم ربکم۔ کہا فضہ
مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا. گھٹ گھٹ کے نہ روئیں. مجھے پتا ہے آپ رات بھر کے جاگے ہوئے اور کافی دیر سے مصائب میں آپ رو رہے ہوں گے، لیکن اپنے کو چشم تصور میں کربلا پہنچائیے کہ روتے روتے آپ کے جسموں پر ایک تھکن کے آثار ہیں، ہونے بھی چاہیے، لیکن مولا کی مظلومی کو یاد کرو، مولا کی غربت کو یاد کرو کہ ہم تو جی بھر کے رو بھی نہیں پا رہے ہیں، اور آپ کا مظلوم آقا علی اکبر کا لاشا لانے کے بعد علی اصغر، اللہ اکبر. ہاں عزادارو، آسان نہیں تھا علی اصغر کا لاشا لے کر کے آنا، قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. عزادارو، علی اصغر کا لاشا دیتے وقت مولا حسین نے عجب جملہ کہا تھا، بیویوں علی اصغر کو رو لو، علی اصغر کا ماتم کر لو، اس لیے کہ میری شہادت کے بعد شہداء کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے، اور یہ 6 مہینے کا پھول گھوڑوں کی ٹاپوں میں بکھر جائے گا. جزاکم ربکم. میں نہیں چاہتا ہوں، حسین نے صرف ایک قبر بنائی ہے، حسین نے ایک قبر بنائی ہے. تصور صحیح، خیال صحیح. علامہ رشید ترابی مرحوم کہتے ہیں کہ حسین نے رباب کو بھی بلایا کہ رباب آ جاؤ، تم بچے کو پکڑ لو تاکہ جلتی ہوئی زمین پہ دوبارہ میں لاش اصغر کو نہ رکھوں. یہ عقل سے قریب ہے. پشت خیمہ پر بی بی رباب، لیکن اصغر کو قبر میں اتارنے کے بعد کیسے ماں مٹی ڈالے، کیسے باپ مٹی ڈالے. لیکن آج بھی آپ کے یہاں ہوتا ہے، قبر کو بنانے کے بعد قبر پہ پانی ڈالا جاتا ہے. اللہ اکبر. حسین نے قبر اصغر تو بنائی لیکن پانی نہیں ہے. عزادارو، آنسوؤں کا نذرانہ لے کر چلو، مولا یہ عزادہ. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو، گھٹ گھٹ کے نہ روئیں. عاشور کا دن غم و علم کا دن ہے، گریبان کو چاک کرنے کا دن ہے، آستینوں کو چڑھانے کا دن ہے. اس لیے کہ آج کا دن وہ دن ہے، آپ کو پتا ہے نا. جناب ام سلمہ سے بھی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ ان دونوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا آئے ہوئے ہیں، سرو پا برہنہ ہے، بالوں پہ خاک پڑی ہوئی ہے. جناب ام سلمہ نے کہا والی یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کہا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا لاڈلا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا. جزاکم ربکم، جزاکم ربکم. ہاں عزادارو، آپ کا اور ہمارا مولا در خیمہ پر گیا ہے، ایک ایک کو سلام کیا ہے. لیکن جب سب کو سلام کر چکے تو جناب زینب نے کہا بھیا کیا بیمار بیٹے سے نہ ملیں گے؟ ایک مرتبہ جناب زینب جناب امام حسین کو لے کر کے اس خیمے میں گئی جہاں سید سجاد غشی کے عالم میں پڑے ہوئے تھے. عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، میرے لال اٹھو، تمہارا بابا رخصت آخر کو آیا ہے. امام سجاد کہتے ہیں میرے بابا کے بدن پہ اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ میرا بابا پہچانا نہیں جا رہا تھا. وہ بھی اماں نے کہا تمہارا بابا ہے. اب میں نے جب پوچھا کہ بابا سعید کیا ہوئے، زہیر کیا ہوئے، مسلم ابن اوسجا کیا ہوئے؟ کہا مارے گئے. اس سے پہلے کہ سجاد اکبر اور عباس کے بارے میں پوچھیں، مولا حسین نے کہا میرے لال کس کے بارے میں سوال کرو گے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ اب میدان میں جانے والوں میں تمہارے اور ہمارے علاوہ یہی وہ موقع تھا جب چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں مجھے میرا عصا دے دیجئے، پھوپھی اماں مجھے میری تلوار دے دیجئے. کہا میرے لال اس کا کیا کرو گے؟ کہا عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے جہاد کروں گا. مولا حسین نے کہا نہیں سجاد، تمہارا امتحان کربلا میں نہیں ہے. جزاکم رب
रब्बुकुम जज़ाकुम रब्बुकुम। कहा मेरे लाल मेरी वसीयतें सुनो, मेरी वसीयतें सुनो और मुझे मैदान में जाने दो। कहा बाबा बयान कीजिए। कहा बस इतना सुन लो, जब कैस से छुटकर वतन जाना तो मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना। ऐ आलमे गुर्बत में इन अज़ादारों को सलाम पहुंचाने वाले ये अज़ादार जवाबे सलाम के लिए आए हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ हाँ, आप मुंतजिर हैं, आप मुंतजिर हैं कि वो तीरों पर जो जनाजा था, इसलिए कि मैं पढ़ चुका हूं ना कि अब्बास ने कह दिया था कि मेरे लाशे को खैमे में न ले जाना। कहना जितना पामाल करना है अब्बास के लाशे को पामाल कर ले, लेकिन उस हुसैन ने आलमे गुर्बत में आपको सलाम कहलाया है। ये जो आप खिंचे हुए चले आते हैं ना, ये आप सलाम के लिए नहीं आते, ये आप जवाब सलाम के लिए आते हैं कि आलमे गुर्बत में अज़ादारों को याद करने वाले ये बूढ़े भी आ गए, जवान भी आ गए, बच्चे भी आ गए, माएँ बहनें भी आ गई। खुदा आपके जज्बों को सलामत रखे, आपकी नस्लों में आज़ादारी इसी तरह से मुंतकिल होती रहे। खुदावंद आलम आपकी औलादों को मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद की रोशनी से हमेशा शाद आबाद रखे। आज़ादारों मजलूम के मातम के लिए आए हो, खुदा तुम्हें कोई गम न दे, खुदा तुम्हारे अजीजों को अच्छा रखे। इसी तरह से हुसैन का मातम करते रहो। बहरहाल हुसैन इब्ने अली सैयदे सज्जाद से ये कहकर निकले कि कहना के शर्त वफा ये है कि जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। हाँ हाँ, अभी फाका शिकनी करेंगे आप, मातम के बाद याद कर लेना हुसैन की भूख को, हुसैन की प्यास को। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारों अभी मैं पढ़कर आ रहा हूँ कमेंट्री से, इसलिए कि लखनऊ और अतराफ लखनऊ में अज़ादार छोटे छोटे अज़ाखाने बनाते हैं, उसमें अलामती तौर पर ताज़िए रखते हैं और 10वें दिन आशूर के दिन वो ताज़िए करबलाओं को जाते हैं। दरवाजे तक औरतें, माएँ, बहनें या हुसैन अलविदा, या हुसैन अलविदा कहती हुई आती हैं और बाहर मर्द वो ताज़िया ले लेते हैं। ये करबला की सुन्नत है कि जब मौला हुसैन सज्जाद से रुखसत होकर आए तो जनाबे ज़ैनब ने कहा हुसैन, ऐ मेरे भैया हुसैन, ख़वातीन चाहती हैं कि वो दो रोया खड़े हो जाएं, आप उनके दरमियान से गुजर जाइए। अब जो मौला हुसैन गुजरे, किसी ने बाजू चूमे, किसी ने पेशानी चूमी, एकदम से हल्का टूटा। हुसैन की 7 बहनों ने अपने हिसार में लिया, अलविदा अलविदा अलविदा। जज़ाकुम रब्बुकुम। सांस ले लें आप, सांस ले लें आप। हुसैन, हुसैन दरे खैमा पर आए, हुसैन दरे खैमा पर आए। हाँ हाँ, कल मैंने शब आशूर में अर्ज किया था ना कि किस तरह से असहाब ये कह रहे थे कि हम आप पर जान कुर्बान कर देंगे, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब हुसैन हैं, कह रहे हैं या अब्ताल सफा या फुरसानल हैजा, ऐ मेरे शेरो, ऐ मेरे दिलेरो, कहाँ हो? हुसैन दे रहा है और तुम कोई जवाब नहीं देते। बड़ा दर्द भरा बंद है किसी का कि रुला रही थी दिलों को लुटी हुई सरकार। न पैदलों के परे थे, न मरकबों की कतार, न कोई हाजिबो दरबार, न कोई खिदमतगार, यानी न कोई पर्दे का हटाने वाला, न कोई सवारी का लाने वाला। उजड़ गया वो गुलिस्तान, खजा हुई वो बहार, मकाम भूखा था जिस जा निगाह पड़ती थी, हुजूर के दरे दौलत पर खाक उड़ती। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ दादारो, एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली ने
دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، جناب زینب نکل کر آئی اور کہا کہ بھیا اکبر نہ آئیں گے، عباس نہ آئیں گے، اب یہ فریضہ زینب انجام دے گی۔ ہاں عزادارو، حسین چلے، حسین چلے، حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا۔ مقتل پورا پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آپ تابوت کی زیارت کے منتظر ہیں، آپ ماتم کرنا چاہتے ہیں، لیکن گریہ کیجئے عزادارو، لیکن چند جملے ضرور، اور وہ یہ کہ حسین 3 دن کے بھوکے ہیں، حسین 3 دن کے پیاسے ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ تاریخ نے ایسے بوڑھے کی، ایسے مظلوم کی، اتنے لاشیں اٹھانے والے کی کہیں ایسی جنگ نہ دیکھی ہوگی۔ عزادارو، حسین ابن علی نے تلوار کو نیام میں رکھا ہے اور ایسا لاجواب و بے مثال حملہ کیا ہے، میمنے کو میسرے پر، میسرے کو قلب لشکر پہ الٹا ہے، اور حسین کا حملہ اتنا زیادہ اثر انداز تھا کہ فوجیں بھاگنے لگی ہیں اور شام و کوفہ سے کی دیواروں سے یہ ٹکرانے لگے ہیں، اور حسین ابن علی نے جب فوجوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے تو اپنے گھوڑے کو درے خیمہ کے پاس لائے ہیں۔ یہ روایت کے جملے ہیں، بلند آواز سے کہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے پروردگار کے۔ مقتل میں تعویل یہ کی گئی کہ حسین بلند آواز سے لا حول ولا قوت اس لیے پڑھ رہے تھے تاکہ یہ آواز خیمے تک پہنچ جائے، خواتین کو تسلی ہو جائے کہ ابھی حسین زندہ، ابھی حسین زندہ ہے۔ اس لیے کہ اب تک تو یہ تھا کہ اکبر گئے تو حسین ہیں، عباس گئے تو حسین ہیں، لیکن اب حسین اکیلے ہیں، اب حسین آخری ہیں، اس لیے تسلی چاہیے ہے، دلاسا چاہیے ہے۔ بہرحال کئی حملے کیے، لیکن جب حملوں پر حملے کر رہے تھے تو ایک مرتبہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے لاشیں عباس پر گئے، کہنے لگے عباس جنگ کی بڑی تمنا تھی، کیا بڑے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے؟ کبھی لاشیں اکبر پر گئے اور کہنے لگے عباس کیا بوڑھے باپ کی جنگ نہ دیکھو گے؟ ہاں عزادارو، ادھر سے کہا جا رہا تھا الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ حسین کہہ رہے تھے میرے اکبر کو مار ڈالا، میرے عباس کو مار ڈالا، اب مجھے فریاد کر رہے ہو کہ ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی، جنگ کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھاؤ، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس ہے حسین بس، زخموں پہ زخم پا چکے، بس ہے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس ہے حسین بس، ارے ہم تم کو آزما چکے، بس ہے حسین بس، اب سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو، تلوار کا نیام میں رکھا جانا تھا کہ ایک دم سے یلغار ہوئی، 4000 تیر مولا حسین کی طرف۔ پڑھنا آسان ہے، لکھنا آسان ہے، 4000 تیر اندازوں میں جب ایک ساتھ حملہ کیا، ایک تیر آ کر حسین کی پیشانی پہ لگا، ایک پتھر آ کر جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، یقیناً اب مجھ سے بھی پڑھا نہیں جا رہا ہے، لیکن میں کہوں گا پروردگار اتنی طاقت دے دے، اتنی قوت دے دے۔ میں نے سب کی شہادتیں اشاروں میں پڑھی ہیں، لیکن دل نہیں مانتا کہ زہرا کے لال کی میں شہادت نہ پڑھوں۔ بہرحال اس لیے کہ وہ محمد کی لاڈلی تھی جو کربلا میں بیان کر رہی تھی، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار
जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ अज़ादारो, यही वो मौका था जब माँ फरियाद कर रही थी, ऐ दश्त करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ नहरे अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे हैं इनको। अज़ादारो, जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वह मुसीबता, अब कौन है जो हद रफाकत करे अदा, है ये गहरे जख्म और दो आलम का मुक्तदा, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, अरे ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर, माँ की फरियाद थी बेटी निकल कर आई, उस बुलंदी से आकर फरियाद की, ओ पिसरे साहब तू देख रहा है और मेरा माँ जाया ज़िबा किया जा रहा है। अज़ादारो, इससे ज्यादा मैं पढ़ तो नहीं पाता, लेकिन आज आशूर का दिन है, इसलिए मैं अगला जुमला पढ़ना चाहता हूँ, आप भी सांस ले लें, सांस ले लें। सुना है ना आपने कि हुसैन 1900 है जख्म, सजदे आखिर, लेकिन जब ज़ैनब की आवाज कानों में गई ना, तो हुसैन ने कोहनियों को टेका, सर को उठाया, कहा ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है। जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारो, मैं कभी सोचता हूँ कि ये मौला ने बीबी ज़ैनब को वापस क्यों भेजा। ये नहीं चाहते कि नो के नेज़ा पर पहली नजर ज़ैनब की पड़े, इसलिए कि जानते हैं कि बहन को भाई से कितनी मोहब्बत है। यही वजह है कि भाई का हुक्म था, बहन खैमे में चली आई, लेकिन सब चले जाए, माँ ने फरियाद की, आ मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा। सैयदा का जानू, हुसैन का सर, शिमर का खुद खंजर, करबला में सब मौजूद थे। यही वो मौका था जब रिसालत माँ ने कहा अली आगे बढ़ो, माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ज़हरा को अलग करो और अपने जानू पर हुसैन के सर को ले। जज़ाकुम रब्बुकुम। माँ को अलग किया, मौला अली आगे बढ़े, शिमर का खून खंजर चला, मनादी ने निदा दी, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबे अल हुसैन बे करबला। से आंधियां चलने लगी, फरात का पानी नैज़ो उछला। अब चूंकि ज़ैनब को वापस भेज चुके थे, एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब गई, बीमार भतीजे को उठाया, मेरे लाल उठो, ये सरज़मीन करबला को ज़लज़ला दो है। एक मर्तबा सैयदे सज्जाद आए, देखा आना का सर, नो के नैज़ा पर, अस्सलाम सैयदा दल्ला उच्चा बोले, सैयदा दल्ला उच्चा बोले, तू मदी जाई शबीर दे तुला उच्चा बोले, तू मदी जाई होदी कौल मेरे आ गई, हो जख्म गले लिया, खून पुजनिया मन सीने ते सम गई।
Hussein, Ya 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 Hussein.